بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما. اب ہے آیت نمبر 17 اور رکوع نمبر ہے 3. ماں کبھی نہیں حرف نفی، کانا ہے فعل ناقص، ماضی واحد مذکر غائب، للمشرکین مشرکوں کے لیے، لی حرف جار ہے اور المشرکین جمع مذکر سالم ہے، شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. ان یہ کہ یامرو وہ آباد کریں، آئین میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع. جمع مذکر غائب کے لیے مسجد اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، شاہدینہ شہادت دینے والے ہیں، علی انفسہم اپنے آپ پر، اور علی حرف جار ہے، انفس پلس ہم ہے، اور نون فا اور سین نفس کا جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، اور انفس جمع مکسر ہے اور اس کا واحد نفس ہے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل. بالکفری کفر کی، بی حرف جار ہے اور الکفری جو ہے یہ اسم ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، حابطت ہا با اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی. واحد مؤنث غائب کے لیے اعمالہم اعمال ان کے، اور جو اعمال عمل کی جمع ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کے لیے وا اور فی میں، الناری آگ میں، وا حرف عطف ہے، فی حرف جار ہے اور ناگ اسم ہے، اس کا مطلب آگ ہے. ہم وہ، اور یہ ضمیر منفصل ہے. جمع مذکر غائب کے لیے خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہا لام اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں. ما کانا للمشرکین ان یعمروا، مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں.
یہاں پہ آباد کرنے سے مراد مسجدوں کی عمارتیں بنانا، ان کی مرمت کرنا اور وہاں عبادت اور ذکر کرنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ چونکہ مسجدیں خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے شرک کرنے والوں کا وہاں پہ کوئی بھی حق نہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین اپنے قول و فعل سے خود اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں، یعنی ان کے شرکیہ عقائد اور بتوں کی پوجا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے منکر ہے۔ جب وہ خود اپنے کفر کا اقرار عملی طور پر کر رہے ہیں تو وہ مساجد کی تبلیت یا خدمت کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں نے زندگی بھر جو بھی بظاہر اچھے کام کیے، جیسے کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، وہ شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ شرک تمام نیک اعمال کو عکارت کر دیتا ہے۔ وفی النار ہم خالدون، کفر اور شرک پر مرنے والوں کے لیے جہنم جو ہے یہ دائمی ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کی کوئی نیکی جو انہوں نے دنیا میں کی ہو انہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اور آیت کا یہ حصہ اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ مساجد کی خدمت یا دنیاوی صحابت ایمان خالص اور توحید کا بدل نہیں بن سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 214 ہے، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عبداللہ بن جدعان جو کہ زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور سخی تھا، مہمان نوازی کرتا اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، کہ کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، یعنی وہ آخرت اور اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 18، انما یقیناً، اور یہ انا پلس ما سے مل کر بنا ہے۔ یامرو آباد کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، مساجدہ مسجدوں کو، اللہ اللہ تعالیٰ کی، من جو اسم موصول ہے، آمنا ایمان لایا، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، بھی حرف جار ہے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وا حرف عطف ہے، الیومی دن الآخری آخرت کا، وا اور اقامہ اس نے قائم کی، وا حرف عطف ہے، اقامہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الصلاۃ نماز، وا اور حرف عطف آتا اس نے ادا کی، اور جو آتا ہے یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الزکاۃ زکات، ولم یخشا اور نہ وہ ڈرا، اور وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، لم نہیں کے لیے ہے، یخشا فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الا سوائے، اور جو الا ہے یہ حرف استثناء ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، فعسا تو امید ہے، فا حرف عطف ہے، عسا امید ہے، اولئک یہ لوگ، اور یہ اس میں اشارہ ہے، ان یہ کہ یکونو وہ ہوں گے، فعل مضارع اور یہ فعل مضارع ہے اور فعل ناقص ہے، من المقتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی آبادی سے مراد دو طرح کی آبادی ہے، ایک تو ظاہری آبادی یعنی مسجدوں کو تعمیر کرنا، ان کی صفائی ستھرائی اور روشنی کا انتظام کرنا، اور دوسری جو اصل آبادی ہے معنوی آبادی، ذکر الہی، نماز باجماعت، تلاوت قرآن اور دین کی تعلیم کے ذریعے انہیں زندہ رکھنا۔ مساجد کی خدمت اور ان کی آبادی کا حق صرف ان اہل ایمان کو حاصل ہے جن کا عقیدہ درست ہو، کیونکہ مشرکین کے اعمال اللہ کے ہاں ضائع ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور صرف زبانی ایمان کافی نہیں، مسجدوں کے حقدار وہ ہیں جو عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوں، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتے ہوں اور زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملات میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت یا کسی ظالم کے جبر کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے دل میں صرف اللہ کی عظمت اور اسی کا خوف ہوتا ہے۔ جو شخص غیر اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے وہ مسجدوں کی حقیقی آبادی کا اہل نہیں۔
فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور یہاں پہ عسا امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یقین کے معنی میں ہے، یعنی ایسے ہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے پیش نظر امید کا لفظ استعمال کیا تاکہ بندہ خوف اور امید کے درمیان رہے اور اپنے اعمال پر مغرور نہ ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ مسجد کا عادی ہے، یعنی بار بار مسجد جاتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ ترمذی کی 2617 اور ابن ماجہ کی 802 نمبر حدیث ہے۔ آیت نمبر 19، اجعل تم، کیا بنا لیا تم نے، حمزہ حرف استفہام ہے، جعل تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے، جیم عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، سکایتا پانی پلانا، اور یہ اسم مصدر ہے، پلانا سین کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الحاجی حاجیوں کو، ہا جیم جیم یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ ہے، و امارتا اور آباد کرنا، وا حرف عطف ہے، امارتا یہ بھی اسم مصدر ہے، عین میم اور را آباد کرنا یا دیکھ بھال کرنا، المسجد الحرامی مسجد حرام کو، کمن اس جیسا جو، اور جو کا ہے یہ حرف جر ہے، مانند یا طرح، من اس میں موصول ہے جو یا اس شخص کے، اس جیسا جو آمنا ایمان لایا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، بی حرف جر ہے، والیوم الآخری وا حرف عطف ہے، الیوم دن الآخری آخرت کے، وجاہدا اور جہاد کیا اس نے، اور یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جیم ہاں اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور فی جو ہے یہ حرف جر ہے، سبیل راستہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، لا نہیں، یستوونا نہیں ہے وہ برابر، اور لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، یستوونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، سین واو اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ان دا نزدیک، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، اور ان دا ظرف مکان ہے، نزدیک یا پاس، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، القوما لوگوں کو، الظالمین ظالم، اور ظلام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اجعلتم سکایت الحاجی، مشرکین مکہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ حاجیوں کی خدمت سکایا الحاج کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے وہ بہت بڑے نیکوکار ہیں، وہ ان ظاہری اعمال کو ایمان اور ہجرت سے بھی بڑھ کر سمجھتے تھے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخری وجاہد فی سبیل اللہ، ایک طرف وہ شخص ہے جو صرف ظاہری رسومات ادا کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ مومن ہے جو اللہ اور آخرت پر سچا ایمان لایا، اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا۔ اصل فضیلت ایمان اور جہاد کی ہے، نہ کہ محض عمارتوں کی خدمت کی۔ لا یستوون عند اللہ، اور کفر کے ساتھ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا ایک اچھی صفت تو ہے، لیکن ایمان کے بغیر اس کی حیثیت صفر ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مجاہد مومن کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بلند ہے جو ایمان کے بغیر مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور آخری حصے میں لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ ظالم سے مراد مشرک ہے، چونکہ مشرکین نے شرک کو اپنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس لیے اللہ انہیں ان کے ظاہری نیک اعمال جیسے خدمت کعبہ کی وجہ سے ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لیں۔ آیت نمبر ہے 20، اللہ زینہ وہ لوگ جو اسم موصول جمع مذکر کے لیے، آمنو ایمان لائے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، وہاجرو اور ہجرت کی انہوں نے، وا حرف عطف ہے، ہا جیم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، وجاہدو اور جہاد کیا انہوں نے، وا حرف عطف جیم ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی حرف جر ہے، اس کا مطلب میں ہے، سبیل راستہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، بی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، بی جو ہے یہ حرف جر ہے، ساتھ کے لیے ذریعے کے لیے آتا ہے، اموالی مال کی جمع ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے،
जमा मुज़क्कर गायब के लिए, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के, वा हर्फ अतफ है, अनफुसी ये नफ्स की जमा है, हिम ज़मीर मुत्तसिल है, आज़मू ज़्यादा बड़े हैं, आइन ज़ौ और मीम इसका रूट वर्ड है और इसम तफ्तील है, दराजातन दर्जे में, इंदा नज़दीक, और जो इंदा है ये ज़र्फ़ मकान है, अल्लाह ही अल्लाह ताला के, वा और हर्फ अतफ उलाइका वही लोग, इसमें इशारा है जमा बाईद के लिए, हुम वो, और जो हुम है ये ज़मीर मुनफसिल है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए मुनफसिल आपको बताया था ना कि फासले पर, इसको इस तरह से याद करें, अल फाइजून कामयाब है, फा वाव और जाई इसका रूट वर्ड है, कामयाब होने वाले हैं, और फाइज का ये जमा है फाइजून, और इसका बा मुहावरा तर्जुमा है जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों के साथ जिहाद किया, अल्लाह ताला के नज़दीक दर्जे में ज़्यादा बड़े हैं और वही लोग कामयाब हैं। अब है आयत नंबर 21। युबश्शिरुहुम खुशखबरी देता है उन्हें, और युबश्शिरु फेल मदारे है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, बा शा शीन और रा इसका रूट वर्ड है, हुम ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए रब्बुहुम रब उनका, और रब जो है ये इसम मरफू है, और हुम जो है ज़मीर मुत्तसिल है, बिरहमतिन रहमत की, बी हरफ जार है और रहमतिन इसम है और इसम नकरा है, मिनहू अपनी तरफ से, मिन हरफ जार है और हु जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, व रिज़वानिन वा हर्फ अतफ है और रिदवानिन इसम नकरा है, उसका मतलब है और रजामंदी की, व जन्नातिन और जन्नतों की, वा हर्फ अतफ है और जन्नातिन इसम जमा मुअन्नस है, लहुम उनके लिए, ला हर्फ जार है और हुम जो है ज़मीर मुत्तसिल है, फीहा इसमें, और फी जो है हर्फ जार है, हा ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, नाइमुन नेमते हैं, और ये इसम है, मुकीम हमेशा रहने वाली, इसम फाइल है वाहिद मुज़क्कर के लिए, काफ वाव और मीम इसका रूट वर्ड है और इसका बा मुहावरा तर्जुमा है, उनका रब उन्हें अपनी जानब से रहमत और रजामंदी और जन्नतों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि, ईमान, हिजरत और जिहाद वो अजीम आमाल हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान को अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद दर्जात मिलते हैं। इस आयत का पस मंज़र ये है कि बाज़ सहाबा या मुशरिकीन मक्का हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की खिदमत को बहुत बड़ा अमल समझते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया कि ईमान और जिहाद इन मादी खिदमात से कहीं ज़्यादा अफसल है, और फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, और फौज यानी कामयाबी का इतलाक सिर्फ उन लोगों पर होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर बार छोड़ दें और जानो माल की कुर्बानी दें। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन, इनका रब उन्हें अपनी तरफ से बड़ी रहमत और रजामंदी से ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए दायमी नेमतें हैं। सबसे पहले तो वो उनको 3 चीज़ों की बशारत देता है, अपनी ख़ास रहमत, अपनी रज़ामंदी जो सबसे बड़ी नेमत है, और नंबर 3 ऐसी जन्नतें जहाँ नेमतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, और आयत के आखिरी हिस्से में लाहुम फ़ीहा नाइमुम मुक़ीम, दुनिया की हर नेमत ज़वाल पज़ीर है, लेकिन अल्लाह ताला की जो आखिरत की नेमतें हैं, वो मुक़ीम हैं, हमेशा रहने वाली हैं, वहाँ ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत, और ना ही नेमतें छीनी जाएँगी। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, खा लाम और दाल इसका रूट वर्ड है, फ़ीहा इसमें, और ये फ़ी और हा से मिलके बनी है, फ़ी हर्फ़ जर है और हा जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, आबादा हमेशा हमेशा, और हमज़ा बा और दाल इसका रूट वर्ड है, ये ज़र्फ़ ज़मा है, इन्ना यकीनन हर्फ़ ताकीद है, अल्लाह अल्लाह ताला, इंदहू उसके पास है, और जो इंदा है ये ज़र्फ़ है प्लस हू जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, अजरुन अजर, अज़ीम बहुत बड़ा, और आइन ज़ौ और मीम इसका रूट वर्ड है और ये इसम सिफ़त है, और ये अजर की सिफ़त है और इसका बा मुहावरा तर्जुमा है, वो इनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, यकीनन अल्लाह ताला ही के पास बहुत बड़ा अजर है। खालिदीना फ़ीहा अबदा, पिछली आयत में यानी 21 में जिन नेमतों और बागात का ज़िक्र हुआ, ये हिस्सा उनकी दायमी हैसियत को बयान करता है। अहले ईमान को जन्नत में जो मुकाम मिलेगा वो आर्ज़ी नहीं होगा, बल्कि वो वहाँ हमेशा रहेंगे। वहाँ से उन्हें कभी नहीं निकाला जाएगा और ना ही वो नेमतें कभी भी ख़त्म होंगी। इन्नल्लाहा इंदहू अजरुन अज़ीम,
دنیا کی ہر نعمت اور بدلہ اللہ کے اجر کے سامنے معمولی ہے۔ اجر عظیم سے مراد وہ انعامات ہیں جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اس بات پر زور ہے کہ جب مالک کائنات کسی اجر کو عظیم کہہ دے تو اس کی وسعت اور معیار کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ اور یہ اجر صرف مادی نعمتوں تک محدود نہیں بلکہ اس میں اللہ کی رضا اور اس کا دیدار بھی شامل ہے۔ اور یہ حصہ مومن کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ دنیا کی عارضی مشکلات کو اللہ کے اس عظیم اجر کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ صحیح بخاری کی 3244 اور صحیح مسلم کی 2824 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 23، یا ایوہ الذین، اے لوگو جو، یا حرف ندا ہے، ایوہا ایو منادی ہے، اور ہا حرف تنبیہ ہے۔ الذین اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، آمنو جو ایمان لائے ہو فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، اور حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لا نا، اور یہ حکم ممانت کے لیے ہے۔ تتخذو تم بناؤ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آباءکم اپنے باپوں کو، آبا ہے جو ہے یہ اسم ہے، جمع مکسر ہے، اور حمزہ با اور وا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو کم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی۔ وا اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، وا حرف عطف ہے، اخوان جو ہے یہ جمع ہے بھائی کی، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ اولیاء دوست، اور یہ اس میں جمع ہے، واو لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان اگر استحبو وہ محبت رکھیں فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الکفرا کفر سے، علل ایمانی ایمان پر، علا حرف جار ہے اور ایمان کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون۔ وا اور من جو کوئی، من اس میں شرط ہے، یتولاہم دوستی رکھے گا ان سے، یتولا فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ من کم تم میں سے، من حرف جار ہے اور کم ضمیر ہے تم میں سے۔ فاولئک تو وہی لوگ، اور اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، ہم یہ ضمیر ہے وہ جمع مذکر غائب کے لیے۔ الظالمون ظالم ہے، لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، حد سے بڑھنے والے یا گناہگار، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایک بنیادی تقاضا بیان کیا ہے۔ جب کفر اور ایمان کا مقابلہ ہو تو ایک مومن کے لیے سب سے پہلا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا ہے۔ یہاں پہ اولیاء دوست سے مراد ایسی قلبی محبت اور گہری وابستگی ہے جس میں دین پر سمجھوتا کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد ہے ان استحب الکفر علی الایمان، اسلام فطری رشتوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ اصل معیار ایمان کو قرار دیتا ہے۔ اگر والدین یا بھائی کفر پر اڑے رہیں اور اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہوں تو ان سے وہ والہانہ تعلق ختم کر دینا چاہیے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آیت کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس نے فانی رشتوں کو اللہ کی رضا پر ترجیح دی۔ ایسے لوگ ظالم اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے دوستی کا حق وہاں ادا کیا جہاں پہ دشمنی کا حق تھا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 اور صحیح مسلم کی 44 ہے۔ اب ہے آیت نمبر 24، قل آپ کہہ دیں فعل امر کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے واحد مذکر حاضر کے لیے۔ ان اگر حرف شرط، کانا ہے فعل ناقص، آباؤکم تمہارے باپ، حمزہ با اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اب کی جمع ہے آبا، اور کم ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، با نون اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ابن کی جمع ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، و اخوانکم اور تمہارے بھائی،
حمزہ ہا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اخ کی جمع ہے تمہارے بھائی، اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، زائی واو اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، زوج کی جمع ہے، و اور عشیرتکم تمہارا خاندان، آئین شین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ تو اس میں واحد ہے، واموال واموال اور مال، یہ جو اموال ہے یہ مال کی جمع ہے، اموال، میم واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ایک طرف تموہا جو تم نے کمائے ہیں، اور کاف را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر ہے جو تم نے کمائے، و تجارتن اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، ہا شین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، کسادہ ہا اس کے مندہ پڑ جانے سے، کاف سین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے نقصان سے یا مندہ ہونے سے، و مساکن اور گھر، سین کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے مسکن کی جمع ہے، اس میں ظرف ہے گھر یا رہائش گاہیں، تردونہا تم پسند کرتے ہو اس کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے را دعات اور یا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، احبا زیادہ محبوب ہے، ہا بابا اس میں تفضیل ہے، الیکم طرف تمہاری، الہ حرف جار ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من حرف جار ہے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہادی اور جہاد سے، فی میں حرف جار سبیلی راستہ، ہی اس کی راہ میں، فتربصوا تو انتظار کرو، تربصوا جو ہے اس کا یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ، یاتیا لے آئے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ بھی امر ہی حکم اپنا، اور جو بی ہے یہ حرف جار ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، القوما لوگوں کو، الفاسقین نافرمان، فاسین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی 8 پسندیدہ چیزوں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت اور مکانات کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ ان 8 چیزوں سے فطری محبت منع نہیں، لیکن جب دین اور ان کے مفادات میں ٹکراؤ آئے تو ترجیح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ آیت جہاد کو اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ جوڑ کر یہ واضح کرتی ہے کہ سچی محبت کا امتحان میدان جنگ میں ہوتا ہے، جہاں انسان کو اپنے مال اور جان جو کہ ان 8 چیزوں سے وابستہ ہے اس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ اپنا حکم لے آئے سے مراد اللہ کا عذاب یا اس کا فیصلہ ہے، یعنی جو لوگ دنیاوی رشتوں اور مال و متاع کو دین پر مقدم رکھتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اور آیت کا آخری حصہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ محبتوں کا غلط معیار مقرر کرتے ہیں اللہ ان سے ہدایت چھین لیتا ہے اور وہ فسق یعنی نافرمانی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں فعل ماضی اور فعل مضارع دیے گئے ہیں، اور الف، تا، نون اور یا جس کے شروع میں آئے، فعل مضارع ہوتا ہے اتنی سی بات اس کو کہتے ہیں یا تین کہتے ہیں، فعل ماضی ہے حابطت، اور فعل مضارع ہے یامرو، آمنا فعل ماضی ہے اقاما، آتا، یامرو، یخشا یہ فعل مضارع ہیں، اور اتنی سی بات میں الف وہ والا آنا چاہیے جس کا مطلب میں ہے، تا جس کا مطلب تم اور شی ہوتا ہے، اور نون جس کا مطلب ہم ہوتا ہے، اور یا جس کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ جعلتم فعل ماضی، یستمون یہ فعل مضارع، آمنو، ہاجرو، جاہدو فعل ماضی، یبشرہم فعل مضارع، استحبو فعل ماضی، لا تتخذو فعل مضارع ہے لا کو ہٹا دے، تتخذو تم انہیں، یہ تتخذو تمہارے لیے ہے، اقترفتموہا
تردونہا، پھر ہے یاتی، یخدی اور تخشونا۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں حرف جار ہے اور ان کی وجہ سے بننے والے جو اسم ہیں، اسم مجرور ہے۔ للمشرکین علی انفسہم بالکفر فی النار باللہ بالیوم الآخر من المقتدین باللہ والیوم الآخر فی سبیل اللہ، یہ تمام لی، علی، بی، فی، بی من اور فی، یہ تمام حروف جار ہیں، ان کے آگے جو اسم دیے گئے ہیں وہ تمام اسم مجرور ہیں۔ قرآن پاک میں 3 طرح کے الفاظ ہیں، اسم ہے، حرف ہے اور ورب ہے، فعل ہے۔ آپ قرآن مجید میں گرامر کے لحاظ سے حرف ان کلمات کو کہتے ہیں جو اپنا پورا مفہوم واضح کرنے کے لیے اسم یا فعل کے محتاج ہوتے ہیں، اور ان کی جو امپورٹنٹ کائنڈز ہیں وہ سب سے پہلے تو حروف جارہ ہیں، جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو، ناؤن کو، یہ جر یعنی زیر دیتے ہیں۔ ویسے یہ 17 ہے لیکن قرآن میں زیادہ استعمال ہونے والے من، الا، ان، علا، فی، بی، لی، کا یہ ہیں، جیسے فل کتابی، اور فی کے ساتھ دیکھیں کتاب کے نیچے یہ جو کتابی ہے اس کو کہتے ہیں اسم مجرور یعنی زیر آ جاتی ہے۔ پھر ہے حروف مشبہ بالفعل پارٹیکلز لائک وربز، یہ حروف جو ہے یہ اسم سے پہلے آ کر اس کو زبر دیتے ہیں اور جملے میں زور پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ انا، بے شک، انا کے، کا انا گویا کے، لاکنہ لیکن، لعلہ تاکہ، لیتا کاش، اور اس کی جو مثال ہے ان اللہ، دیکھیں انا کے ساتھ یہ زبر دے رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حروف عطف ہے، کنجکشنز ورڈز، یہ 2 الفاظ یا جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وا ہے اور فا، پس پھر، ثم پھر، او یا بل بلکہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ، یہ دیکھیں وا کے بعد دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے تو وا اور ہے۔ پھر ہے نمبر 4 حروف ندا، ووکیٹو پارٹیکلز، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ، یا ایہا الناس، یا اے ہے، اور پھر ایو، یہ بھی منادی ہے، اے لوگو۔ اس کے بعد ہے انٹیروگیٹو پارٹیکلز یا حروف استفہام، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حمزہ کیا، حل کیا، حل عطا کا، کیا آپ کے پاس آیا۔ اس کے بعد ہے حروف نفی، کسی کام یا بات کا انکار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ما، لا، لم، لن، لا الہ الا اللہ، اور پارٹیکلز آف اوتھ ہے، حروف قسم، اور یہ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وا، بی، تا، والشمسی، سورج کی قسم، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔